بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں خرم شاہ اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں الف اردو۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے مظفر وارثی کی حمد۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ حمد موضوع کے اعتبار سے ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ یوں تو ہر حمد کا مرکزی خیال یہی ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے، مگر خاص موضوعات کی بدولت کسی حمد کا مرکزی خیال نمایاں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس حمد کے مرکزی خیال کی بات کریں تو شاعر مظفر وارثی نے نہایت عمدگی سے قرآنی آیات کو ہر شعر کا موضوع بناتے ہوئے اللہ کی تعریف کی ہے۔ اس حمد کی خاص بات یہی ہے کہ اس کے موضوعات قرآن کریم سے لیے گئے ہیں۔ ہم اب ایک ایک شعر کو دیکھتے ہیں، اس سے ہماری بات کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ سامعین، اس نظم یعنی حمد کی بناوٹ غزل جیسی ہے۔ پہلا شعر مطلع ہے، اس لیے ہم پابند نظم کہیں گے۔ پہلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو سامعین، اس نظم میں جو چلا رہا ہے، آ رہا ہے، تو چلا، آ، دکھا اس کے قوافی ہیں، جبکہ رہا ہے وہی خدا ہے، یہ الفاظ اس نظم کے ردیف ہیں۔ تو پہلا جو شعر ہے مطلع کی کیفیت ہے، دونوں مصروں میں قافی اور ردیف موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں قافی اور ردیف موجود ہوگا۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا حوالہ کائنات کے نظام سے دیا ہے کہ اتنی عظیم کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل سکتا، جو اس کائنات کے چلانے والے کے موجود ہونے کی گواہی ہے۔ وہ عظیم ہستی موجود ہو کر بھی دکھائی نہیں دیتی، اس کے ہونے کا ثبوت ہی کائنات کا عظیم نظام ہے جو خوبی سے چل رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس حمد کے تمام اشعار کا حوالہ قرآن کریم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خدا خود قرآن کریم میں فرماتا ہے، وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ ہی آسمانوں کو زمین کو تھامے رکھتا ہے، اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں، اور یقیناً اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی ان دونوں کو نہیں تھامے گا۔ بے شک وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ آیات ہماری بحث کا ثبوت ہیں کہ مظفر وارثی نے قرآنی آیات کے موضوعات سے حمد کو تخلیق کیا ہے۔ جب عقل والے کائنات پر غور کرتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور وہ اس کی عظیم کائنات کے نظام اور دوام سے متاثر ہو کر اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ جیسے حفیظ طائب کا شعر ہے، کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ تو اللہ ہی کا نظام راہ نما ہے، ہر طرف اسی کی کائنات ہمیں رستہ دکھاتی اور اس تک پہنچاتی ہے۔ یوں ہی بشیر بدر کا ایک شعر ہے جو دوسرے مصرے کی وضاحت کر رہا ہے کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو موجودگی، اللہ تعالیٰ کی جو موجودگی ہے، وہ اس کی کائنات میں، اس کے مظاہر میں، اس کے اعمال میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اللہ بحیثیت ذات، جس طرح انسان کو مادی چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی شخص نظر آتا ہے یا کوئی چیز نظر آتی ہے، تو اللہ کی ذات اس طرح دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ اپنے ہونے کا ثبوت اپنی کائنات میں بکھیرے ہوئے ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا، دن اور رات، جو آپس میں معنی کے لحاظ سے بالکل مخالف الفاظ ہیں۔ تو ناظرین، اس شعر میں بھی اللہ کی ذات کو فطرت کے اصولوں میں تلاش کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے، خدا کو کسی بت یا کسی بھی اور مخصوص شکل میں تلاش کرنے کی بجائے
موسموں اور دیگر فطرت کے اصولوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ چاند، تارے، سورج، دن، رات اور موسم وغیرہ جیسی چیزوں کی ترتیب اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے کہ ان کا بہترین انتظام ثابت کرتا ہے کہ کوئی انہیں چلانے والا ہے جو بڑا زبردست ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سامعین، اسی طرح قرآن میں کئی جگہوں پر ایسے موضوعات موجود ہیں جس طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ کچھ حوالے آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ شاعر اس شعر میں کائنات میں موجود فطرت کے مظاہر پر غور و فکر کر کے خدا کی پہچان کا سبق دے رہے ہیں۔ جیسے ماہر القادری کا شعر ہے، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرش میں ہیں خزاں ہو کے بہار۔ تو نکہت یعنی خوشبو ہو یا رنگ ہو، خزاں ہو، بہار ہو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صنعت کے نمونے ہیں، یہ اس کی کاریگری ہے، اور اسی کے ذریعے ہمیں اللہ کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں ہر چیز کا مالک اللہ کو قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی ذات کو ہر چیز میں موجود قرار دیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، کائنات کی ہر چیز میں اس کے ہونے کی گواہی موجود ہے۔ وہ قرآن میں خود فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ ہر جگہ پر ہر طرح موجود ہے، مشرق ہو یا مغرب ہو، آسمان ہو یا زمین ہو، وہ ہر کہیں موجود۔ شاعر کے بقول، دشت اس کے پہاڑ اس کے ہیں، اس کا ہر رنگ جدا ہے وہ ہے۔ تو ہر چیز مشرق ہو مغرب ہو، ویرانے ہوں پہاڑ ہوں، زمین ہو آسمان ہو، تو ہر چیز کے ہونے میں، اس کے نظام میں اللہ کے ہونے کی گواہی موجود ہے۔ سامعین، مظفر وارثی بھی اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اور قرآن میں بھی اس حوالے سے بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اختیار بشر انسان، تو انسان کا اختیار، تو انسان کے اختیار پر پہرے بٹھانے والا۔ سامعین، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے بندے پر اختیار کی بات کر رہا ہے کہ جس طرح کائنات کی باقی ہر شے پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اسی طرح انسان بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انسان کی سوچیں اور اعمال، یعنی انسان کی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس حوالے سے بھی قرآن میں موضوع موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ سامعین و ناظرین، اب آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس پوری نظم میں شاعر نے قرآن کریم کے حوالوں کو اشعار کا موضوع بنایا ہے۔ یہ شاعر کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اس ہنر کا استعمال کر رہا ہے۔ اس بات کو ہم صنعت تلمیح بھی کہتے ہیں۔ شاعر جب اپنے کلام میں کسی قرآنی آیت، حدیث یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ علم بدیع کے مطابق صنعت تلمیح ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم کے ہر شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سامعین، اس شعر میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ قرآن میں یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ وہ دیکھنے اور سننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا انسانوں کی طرح ظاہری دیکھنا اور سننا ہی نہیں، بلکہ وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، وہ انسان کی نیتوں سے بھی واقف ہے۔ انسان ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی تلاش کر رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسان کے لاشعور میں موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی ماہر القادری کا شعر ہے کہ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ تو وجدان کی آواز یعنی لاشعور کی آواز، تو انسان کے اندر یہ احساس موجود ہے، اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، کہ کوئی ہے جو بہت زبردست ہے، جس نے اس سب کچھ کو تخلیق کیا ہے۔ قرآن میں بھی انسان کے دل کی بات کو جاننے کا ذکر ہے، جیسے ایک جگہ ارشاد ہے، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اس شعر میں بھی اسی جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔ مظفر وارثی کا ہی ایک شعر ہے کہ رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی اسی صفت کا ذکر ہے کہ اللہ جو ہے وہ پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس کی سماعت سے، اس کی نظر سے دور نہیں ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سامعین، اس شعر میں پھر قرآنی حوالوں کا عمدگی سے استعمال کیا گیا ہے، جیسے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سامعین، آپ نے یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم دیکھا، تو اسی طرح کہا جائے کہ مظفر وارثی کا شعر دراصل قرآن کے اسی بیان کی وضاحت ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے اور کوئی شخص بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے چاہے عزت اور وقار کا تاج پہنا دے اور جسے چاہے ذلت یعنی بے عزتی کے گڑھوں میں ڈال دے۔ ہر چیز پر اللہ کی قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلۂ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سفید اور سیاہ صنعت تضاد کا استعمال ہے، نفس نفس صنعت تکرار کا استعمال ہے، جلانا اور بجھانا بھی صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ تو سامعین، ہمارے پاس موجود اس آخری شعر میں مظفر وارثی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسے سفید و سیاہ کا مالک بتا رہے ہیں اور اسے ہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا کہہ رہے ہیں۔ سیاہ و سفید کا مالک ہونا محاورہ ہے، جس کا مطلب ہر چیز کا مالک ہونا ہے۔ اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک و مختار ہے، وہی چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور اسی کے حکم سے ہر شے کو موت آتی ہے۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو سامعین، بے شک عقل والوں کے لیے ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں۔ کوئی بھی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی لیل و نہار یعنی رات اور دن کی گردش کا نظام خود پیدا ہو سکتا ہے۔ زندگی اور موت کے نظام اور لیل و نہار یعنی رات اور دن کے نظام کا کوئی تو نظام کار ہے، کوئی تو ہے جو اسے چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جو اس سب کو بنانے والا ہے۔ تو سامعین، آپ نے اس نظم، اس حمد کو دیکھا، اس کے اشعار کی تشریح دیکھی، اس کے متعلق اشعار دیکھے، اس سے متعلق قرآنی آیات دیکھی کہ کس عمدگی سے شاعر نے قرآنی آیات کے موضوعات کو اپنے شعروں میں پرویا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمیں اس نظم کی بہتر سمجھ آئی ہوگی۔ سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔